فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا بنی اسرائیل، تمام کے تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آتے رہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آتے رہے. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ صرف اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا جو سب سے آخری اور افضل نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو مخصوص کر دیا گیا. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی نہیں آیا. اور یہاں پر بنی اسرائیل میں سے کم و بیش 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام وہ زیادہ سے زیادہ کا تعلق یہیں سے تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمین کے صدقے میں انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب کوئی بزرگ دعا کرے اور سامنے والا اگر کوئی آمین کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسی ہی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے. لہٰذا اجتماعی دعا یا جب علماء کرام دعا کر رہے ہوں تو آمین اگر کہہ دیا جائے، اللہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہو جائے. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگا نہیں تھا کہ یا اللہ اپنے نبی کو ہماری نسل میں سے دینا، مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. اے اللہ مزدوری کے طور پر اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں عطا فرما دے. آمین کہنے والے اسماعیل علیہ السلام تھے. آمین کی برکت سے اللہ نے اپنا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا. معلوم یہ ہوا کہ آمین کہنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان واقعات کو کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی حقیقت میں اس کا پھول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. یعنی آپ کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ظاہر ہوئی. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور گاہوں کے مالک و مولا جو خلیل علیہ السلام نے نبیوں کا باغ جو لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے انبیاء کے باغ جو پیدا کیے ان کا سب سے بڑا جو خوبصورت ترین گل زیبا خوبصورت ترین پھول تھے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی کہ ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا، بس میں اصحاب الیمین میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا. جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک حصہ اصحاب المیمنہ کا ہے اور دوسرا حصہ اصحاب المشأمہ کا ہے اور تیسرا حصہ السابقون کا ہے. لہذا میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر. اللہ تعالیٰ نے 3 قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کے لحاظ سے سب سے زیادہ باعزت لوگ قریب ہوں گے. تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا. پھر قبائل کے گھر اللہ نے بنائے اور مجھے بہترین گھر میں رکھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے
ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا جائے اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت قرآنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب مبارک، آپ کے قبیلہ خاندان کا شرف تمام آپ کے قبائل پر ثابت ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ادا کی گئیں۔ حضور کی رفتیں، حضور کی بلندیاں کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس ربائی میں اختتام کرتے ہیں کہ بلغ العلا جن کا لقب تھا بنی اسرائیل، تمام کے تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آتے رہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ صرف اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا جو سب سے آخری اور افضل نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو مخصوص کر دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل میں سے کم و بیش 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام وہ زیادہ سے زیادہ کا تعلق یہیں سے تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمین کے صدقے میں انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب کوئی بزرگ دعا کرے اور سامنے والا اگر کوئی آمین کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسی ہی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے۔ لہٰذا اجتماعی دعا یا جب علماء کرام دعا کر رہے ہوں تو آمین اگر کہہ دیا جائے، اللہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگا نہیں تھا کہ یا اللہ اپنے نبی کو ہماری نسل میں سے دینا، مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اے اللہ مزدوری کے طور پر اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں عطا فرما دے۔ آمین کہنے والے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آمین کی برکت سے اللہ نے اپنا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آمین کہنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان واقعات کو کہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی حقیقت میں اس کا پھول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یعنی آپ کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ظاہر ہوئی۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرورگاہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، اصل میں باغ جو خلیل علیہ السلام نے نبیوں کا باغ جو لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے انبیاء کے باغ جو پیدا کیے، ان کا سب سے بڑا جو خوبصورت ترین گلے زیبا خوبصورت ترین پھول تھے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی کہ ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا، بس میں اصحاب الیمین میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک حصہ اصحاب المیمنہ کا ہے اور دوسرا حصہ اصحاب المشأمہ کا ہے اور تیسرا حصہ السابقون کا ہے۔
لہذا میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کے لحاظ سے سب سے زیادہ باعزت لوگ قریب ہوں گے۔ تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ پھر قبائل کے گھر اللہ نے بنائے اور مجھے بہترین گھر میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا جائے اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت قرآنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب مبارک، آپ کے قبیلہ، خاندان کا شرف تمام آپ کے قبائل پر ثابت ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عطا کی گئیں۔ حضور کی رفتیں، حضور کی بلندیاں کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس ربائی میں اختتام کرتے ہیں کہ بلغ المولا